وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا رہے تھے، رفع یرفع سے ریز کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، قاعدہ کی جمع اساس، ستون کے لیے بھی آتا ہے، پلرز کے لیے بھی. کس کے لیے آتا ہے؟ بنیاد کے لیے اور ستون کے لیے. اوپر لے جا رہے تھے ستون یا بنیادوں کے اوپر کچھ بنا رہے تھے، فاؤنڈیشنز کے لیے آتا ہے. اور اصل میں یہ ہے قاعدہ سے، قاعدہ یقعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. تو بنیادیں اصل میں کیا ہوتی ہیں؟ ایک طرح سے بیٹھی بھی ہوتی ہیں، اور پلرز سٹینڈنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فرق ہے نا. اور اسی سے لفظ ہے القاعدہ، بنیاد پرست. من البیتی گھر کی یعنی کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام. ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول کر لے. اب یہ ربنا بھی بہت دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یا حذف ہے، یا ربنا اے ہمارے رب اصل میں تھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کئی نام ہیں، لیکن جب دعا مانگتے ہیں تو موسٹلی ہم ربنا کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے رحیمنا، سمیعنا، قدیرنا، پالنے والا، پیدا کرنے والا، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، پرووائڈ کرتا ہے ہمیں، اور پھر یہ کہ دعائیں سنتا ہے، وہی ہماری ضروریات پوری کرتا ہے. تو جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو ایسے نام سے پکارتے ہیں کہ جس سے دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے. دیکھیں رب کے معنی میں بار بار دہراتی رہی ہوں آپ کے ساتھ. کیا معنی تین؟ خالق، مالک، مدبر، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، پلاننگ ساری اسی کی ہے، لہٰذا اسی کو پکارنا چاہیے. ویسے تو اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ پکار سکتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. لیکن موسٹلی ہم کس نام کے ساتھ پکارتے ہیں؟ ربنا کہہ کے، یا پھر اللہم کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں. تو اس کے ذاتی نام سے یا پھر رب کے نام سے زیادہ تر پکارتے ہیں. تقبل تو قبول کر لے، قاف با لام، قبل یقبلو سے، ایکسپٹ، منا ہم سے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ قبول کے لیے جو یہ لفظ آتا ہے، یہ ایسے کام کو قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں کوئی معاوضہ یا کوئی چیز ملنے والی ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہم کو اس کا اجر دے. کیا کہہ رہے؟ تو قبول کر لے، اور انڈائریکٹلی اس میں کیا چھپا ہوا؟ تو اسے ایکسپٹ کر لے تاکہ ہم انعام کے مستحق ٹھہریں. انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع بہت سننے والا ہے، فعیل کے وزن پر، العلیم بہت جاننے والا ہے. اب یہاں رب کے علاوہ اللہ کی دو اور صفات کا بھی انہوں نے ذکر کیا، السمیع، العلیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.